کچھ حقوق ہیں جو شوہر کو دیے گئے ہیں، کچھ حقوق ہیں جو زوجہ کو دیے گئے ہیں۔ برابری کی بنیاد تو کسی نبی کی زوجہ کے ساتھ نہیں تھی۔ ہماری جانیں قربان، ہماری نسلیں قربان، ہمارے اجداد قربان جناب خدیجہ کی جوتیوں پر، مگر جناب خدیجہ بھی نبی کے برابر نہیں ہے۔ اب وہ کون کیا جس کی بشارت اللہ دے رہا ہے؟ صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کو بشارت ہے، قل کہہ دیجئے میرے حبیب، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ قربہ سے اظہار محبت کرو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جس نے ایک حسنہ پا لیا ہم اس کے حسن ہی حسن میں اضافہ کریں گے۔ وہ حسنہ کیا ہے؟ جسے راضی کر لیں تو پھر 13 مرد معصومین کا حسن ملتا ہے، وہ حسنہ جناب زہرا کی ذات۔ ان اللہ غفور شکور، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے اور سپاس گزار اور قدردان بھی ہے۔ عزیزان گرامی، ایام فاطمیہ بے روایت تاریخ گزر چکی، اور ایک مستند تاریخ ہمارے سامنے ہے 3 جمادی الثانی کی۔ یہ ایام معرفت جناب زہرا کے ایام ہیں۔ ان ایام میں ہمیں فاطمی ہو کر لمحات گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس بی بی کو صرف خواتین کے لیے نمونہ عمل قرار نہیں دیا، بلکہ اس بی بی کو اللہ نے ہر ذی شعور کے لیے صاحب عنوان اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ یوں تو پیکر نسوانی میں بی بی کو بھیجا گیا، مگر جو جذبات، جو کیفیات سیدہ کی ہیں وہ نسوانی صنف کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کے لیے اور ہر فرد کے لیے اس میں پیغام ہدایت پایا جاتا ہے۔ جناب زہرا کی زندگی میں مردوں کے لیے جو پیغام ہدایت ہے وہ وہی ہے کہ جو مولا کائنات میں ہے، اس لیے کہ کائنات میں کوئی بیوی کسی شوہر کے برابر نہیں ہے، واحد جناب زہرا کی ذات ہے جو اپنے شوہر کے برابر ہے۔ ورنہ خواتین کو اللہ نے احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ انہیں آئینہ مانو، انہیں پھول مانو، انہیں شیشے کے طور پہ رکھو، کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ لیکن میاں بیوی کی جب بات آئے گی تو خواتین میں اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم قرار دیا ہے۔ کوئی کسی کے برابر نہیں ہے، یعنی کوئی بیوی کسی شوہر کے برابر نہیں ہے، ایسے ہی ہے کوئی زوجہ کسی شوہر کے برابر نہیں ہے، کف نہیں ہے کسی کا۔ مثلا توجہ چاہوں گا، مثلا خواتین اپنے شوہر کی اور زوجہ اپنے شوہر کے ماتحت رہے گی۔ کچھ حقوق ہیں جو شوہر کو دیے گئے ہیں، کچھ حقوق ہیں جو زوجہ کو دیے گئے ہیں۔ برابری کی بنیاد تو کسی نبی کی زوجہ کے ساتھ نہیں تھی۔ ہماری جانیں قربان، ہماری نسلیں قربان، ہمارے اجداد قربان جناب خدیجہ کی جوتیوں پر، مگر جناب خدیجہ بھی نبی کے برابر نہیں ہے۔ تمام تر عظمتوں کے باوجود سرکار دو جہاں جیسی نہیں ہے، لیکن جناب زہرا واحد زوجہ ہیں جو علی جیسی ہیں۔ لولا علی لما کانا لفاطمۃ کف علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا۔ تو برابری کی بنیاد پر اگر کوئی ہے تو وہ یہی زوجہ، یہی جوڑا ہے جو مولا علی اور جناب زہرا کو جوڑا ہے۔ اب جب برابری کی بات کر رہے ہیں تو میرے بچوں جوانوں، معاذ اللہ قد کی بات نہیں ہو رہی، معاذ اللہ کسی اور عنوان کی بات نہیں ہو رہی۔ برابری کس بات میں مولا علی جیسی ہیں جناب زہرا؟ وہ کیا عنوان ہے جس میں مولا علی جیسی ہیں جناب زہرا؟ مولا علی کے کمالات کی ایک فہرست بنائیے اور مولا کائنات کے فضائل کی فہرست کے ساتھ ان تمام کمالات میں جناب زہرا کے فضائل کی فہرست بنائیے۔ مثلا سب سے بڑی فضیلت علی کی کیا ہے؟ یہ الف بے ہے فضائل علی میں۔ اس بچے کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے۔ علی کی سب سے بڑی فضیلت علم علی ہے۔ علی کا علم علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ یہ دعویٰ انبیاء کرام، اصحاب کرام میں کسی نے نہیں کیا، اگر کیا تو مولا علی نے کیا۔
کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. ترجمہ ٹھیک کیا ہے میں نے. پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں یہ نہیں کہا علی نے. علی کیا، علی کی نہج البلاغہ کوئی نہیں مار سکتا. علی مولا نے یہ نہیں کہا کہ اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، کہا اگر نہیں پوچھو گے تو تم مر جاؤ. سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ، گم ہو جاؤ، مفقود ہو جاؤ، تاریخ میں گم ہو جاؤ گے اگر علی سے نہیں پوچھو گے. جی یہ دعویٰ، یہ انداز مولا علی کے علاوہ کسی اور. انی عالم طرق السماء من طرق الارض، میں آسمان کے رستوں کو زیادہ جانتا ہوں، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. جی آسمان کے رستے جانتے ہیں علی، اور زمین کے رستوں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ اکبر. یہ علم علی سب سے پہلا عنوان فضیلت علی. سب سے بڑی فضیلت مولا کائنات کی علم علی ہے. اور علم علی کی بات جب کریں تو پھر علم زہرا کی بات کریں تو معلوم ہو کہ دونوں کیسے برابر ہیں. وہ علی جو یہ دعویٰ کرتا نظر آئے، تھکے نہیں تو میں مثال دے رہا ہوں، وہ علی جو یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے کہ پوچھو اس سے پہلے کہ میرے درمیان سے، ہمارے سامنے سے، میرے ساتھ سامنے سے تم چلے جاؤ، تم مجھے نہ سب پا سکو، تم مجھے نہ پہنچ سکو، پوچھ لو، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. وہ علی فرماتے ہیں کہ ایک دن سیدہ کی آواز آئی، تعال یا علی. علی قریب آئیے. میں قریب گیا تو فرمایا انی عالمۃ ما کان وما یکون، یا علی میں ماضی میں جو کچھ گزرا ہے اسے بھی جانتی ہوں، ما یکون جو قیامت تک آئے گا وہ بھی جانتی ہوں، وما لم یکن اور جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہوں. مولا فرماتے ہیں میں الٹے پیر واپس ہوا اور سرکار کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ، فاطمہ نے آج مجھ سے یہ کہا کہ میں یہ بھی کہا کہ میں ماضی میں جو کچھ ہوا جانتی ہوں، جو آگے ہونے والا ہے وہ بھی جانتی ہوں، اور جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہوں. یا رسول اللہ یہ کیا جملہ ہے؟ اچھا اگر مولا کائنات نے جا کے نبی سے نہ پوچھا ہوتا اور یہ حدیث نہ بنی ہوتی تو آج بیان بھی نہ ہوتی. فلسفہ اس سوال کا یہ روشن ہے کہ فضائل بیان ہو. تو مولا نبی نے فرمایا یا علی میری فاطمہ لوح محفوظ کو پڑھتی ہے، وہ جانتی ہے کہ تقدیریں تبدیل ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوگا. میری سیدہ، میری بیوی بیٹی جانتی ہے کہ جو نہیں ہونے والا ہے وہ بھی وہ جانتی ہے. علم علی اور علم سیدہ زہرا. مولا علی کی فضیلت کا دوسرا بڑا عنوان کیا ہے؟ صبر علی اور حلم علی. حلم کہیے یا صبر کہیے، ملتے جلتے مفاہیم ہیں، اور علم کا نتیجہ حلم ہے. آپ کو اگر یہ جاننا ہو نا کہ کون کتنا بڑا عالم ہے، کون کتنا بڑا دانشور ہے، کون کتنا بڑا پڑھا لکھا ہے، تو خبردار اس کی ڈگریوں سے اسے تعلیم یافتہ نہ سمجھیے گا، خبردار اس کے حلیوں سے اسے بڑا دانشور نہ مانیے گا، اس کے حلم سے پہچانیے گا کتنا بڑا عالم ہے، اس کی بردباری سے پتا چلے گا وہ کتنا بڑا آدمی ہے. علم کا نتیجہ حلم ہے. مولا کائنات کی دوسری فضیلت ہے حلم علی، صبر علی. حلم اور بردباری میں اللہ اکبر، مولا کائنات کا جو صبر ہے جناب زہرا اس میں برابر ہے. علی کی فضیلت کا تیسرا بڑا عنوان سخاوت علی. علی سخی ہیں، یہ سب جڑے ہوئے ہیں آپس میں، مفاہیم آپس ایک دوسرے کے ساتھ. علی سخی ہیں، اور علی کی سخاوت کا عنوان یہ ہے کہ علی کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دے دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے تب دیتے ہیں تو یہ تو سبھی کرتے ہیں، یہ سبھی کر سکتے ہیں، مگر ہنر مولا کائنات کی سخاوت کا یہ ہے کہ علی کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دے دیتے ہیں. ایک بچہ کہنے لگا مولانا کیا باتیں کر رہے تھے، یہ مشکل باتیں کر کے آپ مجلس سجا رہے تھے، یہ کیسے ہوتا ہے، کیسے ہوگا، کچھ نہیں ہوگا تو ہم دیں گے کیسے؟ میں نے کہا کیا ہے تمہارے ذہن میں؟ مولانا پیسے ہوں گے تو ہم دیں گے. میں نے کہا نہیں، تم دینے والے ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا. یہ قرآن کی آیت ہے بھائی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. والذین ينفقون فی السراء والضراء. ایک گھرانہ ایسا بھی ہے، ایک قبیلہ ایسا بھی ہے جو دارائی میں بھی دیتا ہے، ناداری میں بھی دیتا ہے. ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. علی کی سخاوت کا عنوان، علی جیسا سخی مولا، توجہ چاہوں گا، علی جیسا سخی مولا دشمن پر حملہ جواباً کیا اور تلوار اس کی ٹوٹی، وہ نہتہ ہوا. علی اور نہتے پہ ہاتھ اٹھائے، یہ حیدری صفت نہیں ہے. میرے مولا نے جب دشمن کو دیکھا کہ وہ نہتہ ہے، اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، گھوڑا موڑ دیا، اسے چھوڑ کے جانے لگے تو اس کی آواز آئی پشت پر، وہ پشت پر ہو گیا تھا، آواز دے کر کہنے لگا حبلی سیفک یا علی، یا علی مجھے اپنی تلوار دے دیجئے. مولا نے پھر گھوڑا موڑا، تلوار نکالی اور پھینک دی.
اب مولا کی تلوار تان کر اٹھا کر مولا کے قریب آنے لگا. جتنا قریب آیا چہرے علی کے چہرہ علی کا اطمینان اسے مار رہا تھا. قریب آ کے کھڑا ہوا, تلوار تان کے کہنے لگا اپنے قاتل کو کوئی تلوار دیتا ہے؟ مولا مسکرائے. مولا نے فرمایا پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا. صلوات محمد و آل محمد. مولا کے قدموں میں گر گیا, معافیاں مانگنے لگا, توبہ کرنے لگا, اور مولا نے کہا اب کلمہ پڑھ. حسن خلق کے علی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. سخاوت علی, سیدہ کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ دروازے پہ مانگنے والا تو ایک اسیر, یتیم اور مسکین تھا نا. مسکینن کہا ہے سورہ مبارکہ جی سورہ مبارکہ فجر میں, سورہ دہر میں معاف کیجیے گا, سورہ انسان میں, سورہ دہر میں مسکینن یتیمن واسیرا. مساکین نہیں کہا ہے, یتامہ نہیں کہا ہے قرآن نے جی, اسارا نہیں کہا ہے قرآن نے. مسکین آیا تھا, ایک آیا تھا, ایک یتیم آیا تھا, ایک اسیر آیا تھا. روٹیاں 5 کیوں دی؟ سب بھی افطار کر لیتے, اسے بھی ایک روٹی دے دیتے. یہ ایک مسکین, روٹیاں اسے 5 مل رہی ہیں. جناب مرزا صاحب تشریف فرما ہیں, صاحبان ادب اور اہل قلم بیٹھے ہوئے ہیں. شاعری میں ایک کیفیت ہوتی ہے آمد کی اور ایک کیفیت ہوتی ہے آورد کی. بعض اوقات قلم اٹھائے بغیر پورا کلام ہو جاتا ہے, یہ آمد ہے. مطلع ہوا, پھر شعر ہوا, پھر دوسرا ہو گیا, پھر تیسرا ہو گیا, اب تو قلم روکنا پڑتا ہے بھائی, 25 شعر ہو گئے جی. اور جو بزرگ شاعر ہیں جنہوں نے تھوڑی سی ہمارے ساتھ بے رحمی کی ہے, انہوں نے یہ بے رحمی کیا ہے کہ جب 30-40 ان کے پاس شعر ہو جاتے ہیں تو 4-5 ان لوگوں کو دے دیتے ہیں جو وہاں باہر جا کر کہتے ہیں کہ میرا کلام ہے, اور وہ آخر میں بس ایک مصرع تو انہیں کہنا آتا ہی ہے, وہ مقطع اپنا جوڑ لیتے ہیں, اور پھر سارا مجمع سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کلام کہہ کے لائے ہیں. وہ تو جب معلوم ہوتا ہے جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے کہ وہ ایک نہیں مرے ہیں, 25 لوگ مر گئے. ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل. تو ایسا بھی ہمارے ساتھ بے رحمی کی ہے کچھ ہمارے سینئر شعراء نے کہ انہوں نے تو اپنا کلام بہت سارا کر کہہ لیا تھا تو بانٹ دیا لوگوں میں, اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ صاحب بھی شاعر ہیں, جبکہ وہ ان کے مرنے پہ پتا چلا کہ یہ شاعر نہیں ہے. تو آمد کی کیفیت میں ایک شاعر ایک ساتھ بیٹھے بیٹھے جو ہے 50 شعر کہہ لیتا ہے, اور بعض اوقات ایک مصرے پہ اسے مہینہ لگ جاتا ہے اور مصرع ہی نہیں ہو کے دے رہا. ایسے ہی مصرع ہی نہیں ہو کے دے رہا, سوچ سوچ کے تھک گیا, بار بار کاٹ کے کاغذ بھر دیے, مگر شعر نہیں ہو رہا. یہ وہ جو کیفیت ہے وہ آمد کی ہے. اور پھر کہتا ہے بھائی کل محفل ہے, اتنے دن سے کہہ رہا ہوں مصرع ہو کے نہیں دے رہا, تو بس باندھ لو کچھ بھی. وہ جو کچھ بھی باندھ دو, شاعری کی زبان میں بول رہا ہوں کہ کچھ بھی مصرع باندھ دو, تو پھر وہ آمد نہیں ہے, وہ آورد ہے, وہ بھرتی ہے. شاعری میں بھرتی بھی بولتے ہیں اس کو, بھرتی ہے, تک بندی ہے, بھرتی ہے. بس مصرع ہو گیا, سارا مجمع کہے گا جب سارے مصرے بہت اچھے تھے تو ایک مصرع بھی ایسی داد ملے گی کہ وہ سوچنے والے سوچیں گے نہیں کہ ہلکا ہے, مگر وہ ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے, اسے آورد کی کیفیت کہا جاتا ہے. جو بڑے شاعر ہوتے ہیں نا, جو کوہنا مش جیسے ریحان بھائی کی کل برسی تھی, جو بڑے زیادہ کہنے والے شاعر ہوتے ہیں, وہ آمد کی کیفیت انہیں ہوتی رہتی ہے, اور وہ شعر پہ شعر, شعر پہ شعر کہتے چلے جاتے ہیں. عزیزان گرامی, جیسے ادیبوں کے ہاتھ شاعری میں آمد کی کیفیت ہوتی ہے, اہل بیت کے ہاں سخاوت میں آمد کی کیفیت. توجہ چاہوں گا, مجھے نہیں معلوم آپ نے کتنا لطف لیا اس بات کا, میں نے تو اسے لطف لے کر آپ کو سنایا ہے. مانگنے والا ایک تھا, 5 اس لیے دے رہے ہیں, یہ آمد والے لوگ ہیں. کہا نہیں, مانگنے والے نے کب کہا ہے کہ مجھے سیدہ کی روٹی چاہیے؟ دروازے پر آ کر مانگ رہا ہے, جتنے رہتے ہیں سب دیں گے. یہ ہے آمد سخاوت اہل بیت. اہل بیت کے چاہنے والوں سے ایک جملہ کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں. اگر کسی مسکین فقیر, کسی علاقے کے نادار کو اگر آپ نے کچھ دے دیا تو یہ کہہ کر دوسرے کو نہیں روکو کہ میں نے دے دیا تم رہنے دو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس کے 2 نقصان ہیں. ایک تو تم ریاکاری کر گئی یہ کہہ کے کہ میں نے دے دیا, پتہ ہی نہیں تھا کسی کو, تم نے بتا دیا میں نے دے دیا. تم نے اللہ کی خاطر دیا تھا تو اسے کیوں بتا دیا کہ میں نے دے دیا؟
दूसरे तुमने उसके रिस्क रोटी का जो नज़ूल हो रहा था उसके लिए कुछ रास्ता बेहतर हो रहा था, तुमने वो रोक दिया, यानी दूसरे को नेकी करने से रोक दिया। तो आमद की कैफियत, सखावत अहले बैत, जैसा अली सखी मौला ऐसे जनाब जहरा की सखावत। तहारत और इस्मत में जनाब जहरा जनाब मौलाए कायनात की तरह है। तहारत मौलाए कायनात यह है कि अली साहिब इस्मत हैं। अली की जिंदगी में कोई लम्हा गैर ताहिर नहीं आएगा। तभी सबके दरवाजे मस्जिद से बंद किए मगर अली का खुला रहा। अली की जिंदगी में एक लम्हा भी नहीं आएगा जो गैर ताहिर हो, गैर मुताहर हो, तहारत से हट कर हो। अली की तहारत मुसल्लम है, दायमी है, हमेशगी है, गालिब है। अली की तहारत जब इस दर्जे की है तो सैयदा कुफ़ अली है, तो सैयदा की तहारत भी इसी दर्जे की है। मुझे कोई कायनात की औरत बताओ जिसके यहां बच्चे की विलादत हो और वो फौरन नमाज पढ़े। सैयदा के यहां इमाम हसन की आमद हुई है, इधर आमद इमाम हसन हुआ और उधर फौरन जनाब जहरा ने जोहर की नमाज पढ़ी है। फौरन नमाज जोहर पढ़कर सैयदा बता रही है कि बतूल जिसे कहा जाए उसी का नाम फातिमा है।